تنویر الیاس وزارت عظمیٰ کے بعد پارٹی صدارت سے بھی فارغ۔ عبدالقیوم نیازی تحریک انصاف آزاد کشمیر کے صدر بن گئے۔ عمران خان کی زیر صدارت پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، 31 کے بجائے صرف 7 اراکین اسمبلی کی شرکت۔ پی ٹی آئی کا قانون ساز اسمبلی میں اپوزیشن کی نشستوں پر بیٹھنے کا فیصلہ۔ خواجہ فاروق قائد حزب اختلاف نامزد۔ حزب اختلاف کی نشستوں پر بیٹھنے والے ارکان ہی تحریک انصاف کا حصہ رہ سکیں گے، اجلاس میں فیصلہ۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر 4 روزہ دورے پر چین پہنچ گئے۔ دورے کا مقصد پاکستان اور چین کے فوجی تعلقات کو فروغ دینا ہے، ISPR۔ اگر ایک صوبے میں پہلے الیکشن ہو جائے اور باقی پورے ملک کے الیکشن بعد میں ہو تو پھر ان کے نتائج کو کون جو ہے وہ تسلیم کرے گا؟ ہم نے سپریم کورٹ سے بھی کہا ہے، چیف جسٹس صاحب سے بھی کہا ہے، آپ فیصلے جو ہے وہ اس قوم کے حق میں کریں اور اس ملک میں ایک دن میں صوبائی اور قومی الیکشن کروائیں۔ ایسا الیکشن ہو جس کے نتیجے کو سبھی تسلیم کریں۔ 16 اگست کو اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی، تمام حکومتیں جو ہیں وہ ختم ہوں گی اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ آگے پورے ملک میں جو ہے وہ الیکشن کروائیں۔ انشاءاللہ تعالی اس ملک میں الیکشن ہوں گے، اسی سال ہوں گے۔ چیف جسٹس کسی کی بات نہ سنیں، قوم کی بہتری کے لیے فیصلے کریں۔ ملک میں ایک ہی دن صاف اور شفاف الیکشن ہونا ضروری۔ عمران خان ملک کو فتنے اور فساد کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں، کہنے کو یہ بدبخت سیاستدان، مگر ان میں سیاستدانوں والی کوئی بات نہیں۔ 2018 میں سازش کے تحت ملک پر مسلط کیا گیا۔ تمام اسمبلیاں 16 اگست کو مدت پوری کریں گی۔ حکومتیں ختم ہونے کے بعد نگران سیٹ اپ آ جائے گا۔ الیکشن اسی سال ہوں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا فیصلہ آباد میں خطاب۔ ملک بچانے کے لیے عمران خان کو نکالا۔ پیپلز پارٹی موجودہ حکومت کی اتحادی ہے۔ پی پی کی اپنی حکومت آئی تو لوگوں کو روزگار دیں گے۔ میری خواہش ہے بلاول بھٹو میری زندگی میں ہی وزیر اعظم بنے۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا برادری کے معززین سے سرائیکی میں خطاب۔ چوروں کو قبول کرانے کے لیے قانون اور بنیادی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ بے گناہ نوجوانوں کے اغوا اور ان پر تشدد کا سفاک سلسلہ جاری ہے۔ اسمبلیوں کی تحلیل 100% آئینی اور جمہوری رستہ ہے۔ آئین 90 روز سے تجاوز کی اجازت نہیں دیتا۔ محض شکست کے خوف اور اپنے مفادات کے لیے آئین سے انحراف کے نتائج تباہ کن ہوں گے۔ غیر آئینی کوششوں کی بھرپور مزاحمت کریں گے۔ بحران کا واحد حل فیصلے کے لیے جمہور سے رجوع ہے۔ عمران خان کی سینئر صحافیوں سے گفتگو۔ تحریک انصاف میں پارٹی ٹکٹس کی تقسیم پر تنازعات۔ ریویو کمیٹی نے کام کا آغاز کر دیا۔ ناراض امیدواروں کی درخواستیں وصول۔ ٹکٹ ہولڈرز کے خلاف شکایتوں کے انبار۔ تمام اضلاع سے نامزد پارٹی رہنما درخواستوں پر عمران خان کو بریف کریں گے۔ حتمی فیصلہ چیئرمین پی ٹی آئی کا ہوگا۔ زمان پاک میں ناراض کارکنوں کا احتجاجی مظاہرہ۔ پسندیدہ امیدوار کے حق میں نعرے بازی۔ شہباز شریف سپریم کورٹ کو چکمہ دینے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ حکومت انتخابات کے لیے ایک تاریخ پر سنجیدہ ہوتی تو قومی اسمبلی توڑنے کا اعلان کرتی۔ قومی اسمبلی توڑے بغیر مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ پنجاب میں نون لیگ کا ٹکٹ کوئی مفت میں بھی لینے کو تیار نہیں۔ الیکشن کا بائیکاٹ کر کے بھرم رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چودھری پرویز الہی کی مختلف سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتوں میں گفتگو۔ اہم سیاسی اور عدالتی معاملات پر غور کے لیے وفاقی کابینہ کا اجلاس کل طلب۔ وزیر اعظم شہباز شریف کابینہ ارکان کو اہم امور پر اعتماد ملیں گے۔ متعلقہ وزراء اجلاس کے شرکاء کو بریفنگ بھی دیں گے۔ آئندہ کی حکمت عملی بھی طے کی جائے گی۔
خانہ جنگی کی شکار سوڈان سے پاکستانیوں کا محفوظ انخلاء شروع ہو گیا۔ 500 پاکستانیوں پر مشتمل پہلا قافلہ خرطوم سے نکل کر سوڈان کی بندرگاہ پہنچ گیا۔ تمام افراد سمندری راستے سے جدہ جائیں گے، وہاں سے بائی ایئر پاکستان لایا جائے گا۔ سوڈان کی پاکستانی سفارت خانے میں ہنگامی رابطے کے لیے ہیلپ لائن قائم کر دی گئی۔ سوڈان میں خانہ جنگی فوج اور پیراملٹری فورسز کے درمیان لڑائی میں تیزی۔ سعودی عرب، امریکہ، فرانس سمیت کئی ممالک نے اپنے شہری کو نکال لیا۔ جھڑپوں میں اب تک 400 سے زائد افراد مارے جا چکے، ہزاروں زخمی ہوئے۔ سوڈان کی صورتحال پر سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ تشویش میں مبتلا۔ فوج اور پیراملٹری فورس کے درمیان ہونے والی لڑائی پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ امن کے لیے جلد کچھ نہ کیا گیا تو مزید عالمی مسائل جنم لیں گے۔ انطونیو گتریس کا سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب۔ اور سچن ٹنڈولکر اور برائن لارا کے لیے بڑا احساس۔ تاریخی سڈنی کرکٹ گراؤنڈ کا داخلی دروازہ لیجنڈری کھلاڑیوں سے منسوب کر دیا گیا۔ مہمان ٹیم کے کھلاڑی لارا ٹنڈولکر گیٹ سے میدان میں داخل ہوں گے۔